کی اس ویڈیو میں ہم حقائق، مثالوں اور تقابل کے ساتھ اس سوال کا جواب تلاش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں ایف بی ملٹی افیئر ٹی وی اور میں ہوں عبدالباسط۔ آج کا موضوع نہایت اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ دنیا کے مختلف خطوں میں سیاسی احتجاج کا انداز کیوں مختلف ہوتا ہے۔ ویل جام ہڑتال کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ویل جام ہڑتال آخر ہوتی کیا ہے۔ ویل جام ہڑتال سے مراد ایسی احتجاجی کال ہے جس میں گاڑیاں سڑکوں پر روک دی جاتی ہیں، ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے، شہر یا معیشت کو محفوظ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ہتھ کنڈا زیادہ تر سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم پاکستان اور جنوبی ایشیا کی بات کریں تو پاکستان میں مختلف مواقع پر سیاسی و مذہبی جماعتوں نے باقاعدہ ویل جام ہڑتالوں کی کال دی۔ مثال کے طور پر مہنگی بجلی، پٹرول کی قیمتیں یا سیاسی مطالبات منوانے کے لیے یہاں ویل جام ہڑتال ایک قبول شدہ سیاسی حربہ سمجھا جاتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا برطانیہ یا یورپ میں کسی سیاسی جماعت نے ویل جام ہڑتال کی کال کبھی دی ہے؟ مختصر اور واضح جواب ہے نہیں۔ ابھی تک نہ برطانیہ میں نہ یورپ کے کسی بڑے ملک میں کوئی مصدقہ مثال موجود نہیں کہ کسی سیاسی جماعت نے باقاعدہ ویل جام ہڑتال کی کال دی ہو۔ لیکن سڑکیں تو بند ہوتی ہیں، یہ بات درست ہے۔ برطانیہ میں جسٹ اسٹاپ آئل ایکسٹنکشن ریبیلین اور یورپ میں ماحولیاتی گروپس یا کسان تنظیمیں سڑکیں بند کرتی رہی ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں بلکہ ایکٹیوسٹ گروپس یا یونینز ہوتی ہیں۔ یورپ میں سیاسی جماعتیں ویل جام ہڑتال کیوں نہیں کرتی؟ اس کی چند بڑی وجوہات ہیں۔ سڑک بند کرنے پر فوری قانونی کارروائی ہوتی ہے اور اس بارے میں بہت سخت قوانین موجود ہیں۔ وہاں احتجاج کا کلچر مختلف ہے۔ وہاں احتجاج پارلیمنٹ، انتخابات یا یونین اسٹرائک کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یورپ میں سیاسی جماعتیں ایسے اقدامات سے بچتی ہیں جو عوامی زندگی مفلوج کرتے ہیں۔ تو ناظرین، نتیجہ بالکل واضح ہے۔ پاکستان اور جنوبی ایشیا میں ویل جام ہڑتال ایک سیاسی ہتھ کنڈا ہے، لیکن برطانیہ اور یورپ میں سیاسی جماعتیں اس طرز کا احتجاج نہیں کرتی۔ وہاں احتجاج تو ہوتا ہے لیکن پارٹی کی کال پر ویل جام نہیں کیا جاتا۔ یورپ اندازاً 2011 سے 2018 تک تقریباً 1600 احتجاجی واقعات ریکارڈ ہوئے، جن میں کئی سڑکیں، بلاکس، مظاہرے اور ریلیاں بھی شامل تھیں۔ برطانیہ میں تنہا 3826 احتجاجی واقعات ہوئے، ان میں سے ایک بڑا حصہ تھا، جبکہ یورپ میں بھی ہزاروں ریلیاں، مظاہرے اور روڈ بلاکس درج کیے گئے۔ یہ احتجاج اکثر سیاسی جماعتوں کے رسمی مطالبات سے زیادہ عام عوام گروپس، یونین یا ایکٹیوزم سے منسلک ہوتے ہیں، مثلا ماحولیات، معیشت، روزگار یا پالیسیاں۔ نومبر 2022 میں جسٹ اسٹاپ آئل کے مظاہرین نے M25 موٹر وے بلاک کی، جس سے ٹریفک میں شدید رکاوٹ پیدا ہوئی۔ یہ کیس عدالت میں گیا اور اس نے بتایا کہ لگ بھگ 7,65,000 کے معاشی نقصان کا دعویٰ ہوا۔ پولیس نے 1.1 ملین پاؤنڈ سے جرم کی اور تقریباً 7 لاکھ گاڑیوں کو 50,000 سے زائد گھنٹے سڑک پر گزارنے۔ اہم احتجاج کو مہنگا عوامی خلل قرار دے دیا گیا، اگرچہ یہ سیاسی پارٹی کال نہیں تھی بلکہ ایک گروپ کی تحریک تھی، پھر بھی عدالت نے اس کی حمایت نہیں کی۔ اور متعدد مرتبہ M4، M1، M25 موٹر ویز پر روڈ بلاکس کیے گئے، سینکڑوں احتجاج کرنے والے افراد گرفتار ہوئے، مقامی ٹریفک اور مسافروں کو شدید تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ احتجاج عوام کے روزمرہ سفر، بسوں اور مریضوں کی ایمرجنسی رسائی کو بھی متاثر کرتا ہے، خاص طور پر صبح و شام رش آور میں۔ فرانس، جرمنی، بیلجیم اور دیگر شہروں میں کسانوں نے ٹریکٹر لا کر سڑکیں بلاک کی تاکہ EU زرعی اور ماحولیاتی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کیا جا سکے۔ ستمبر 2025 میں فرانس میں بلاک ایوری تھنگ تحریک میں 2,50,000 کے قریب لوگ سڑکوں پر آئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہاں تک معاشی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں آپ کو صرف UK کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔
کہ بلاک نے جو M25 کو جسٹ اسٹاپ آئل کی وجہ سے بلاک کیا گیا، پولیس اور لاجسٹکس میں لاکھوں پاؤنڈ خرچ کروائے گئے، شہری سہولتوں کا نقصان بڑھ گیا، متعدد ڈلیوریز، کام اور کاروباری عمل متاثر ہوئے۔ احتجاج کے نتیجے میں مریضوں یا ایمرجنسی سروسز کو ٹریفک جام کی وجہ سے تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔ روزانہ کام، سکول اور بس سفروں میں مزید وقت ضائع ہوا۔ یورپ بھر میں ٹریفک جام کے عام اعداد و شمار بھی اعلیٰ رہتے ہیں۔ مثلا لندن میں 2024 میں ڈرائیور نے اوسطاً 101 گھنٹے ٹریفک میں گزارے، جس کا اقتصادی اثر تقریباً 3.85 بلین پاؤنڈ تھا۔ اگرچہ یہ احتجاج نہیں، مگر روڈ جام کے بڑے مجموعہ کی اثر کی ایک مثال ہے۔ یورپ میں احتجاج زیادہ تر ماحولیاتی گروپس، کسان اور مزدور یونینز، عوامی تحریکیں کرتی ہیں۔ سیاسی جماعتوں نے رسمی طور پر ویل جام جیسی کال کبھی نہیں دی۔ 10 سال میں UK اور یورپ میں ہزاروں احتجاج اور سڑک بلاک واقعات ریکارڈ ہوئے۔ انسولیٹ برٹن نے موٹر ویز کئی بار بلاک کی، جس سے شہریوں کو رش اور مشکلات کا سامنا ہوا۔ تجارتی مال کی فراہمی میں سست روی، کاروبار میں آمدنی میں کمی، گاڑی مالکان ڈرائیوروں کی روزگار کی بندش، طلباء ملازمین کا کام، اسکول سے رکاوٹ، یہ ان کی عام مثالیں ہیں۔ اس میں فیض آباد پروٹیسٹ دسمبر 2017 میں ہوا، جو تحریک لبیک پاکستان نے کیا۔ اسلام آباد اور دیگر شہروں میں احتجاجی کیمپ لگائے، جس میں سرکاری راستوں، ہائی ویز کو بلاک کیا گیا، سڑکوں پر ٹریفک کئی دنوں تک متاثر رہی۔ 2019 سے 2022 تک سیاسی رابطے اور ہائی وے بلاک کی گئی۔ 4 پارٹی اتحاد نے بلوچستان کے اہم شاہراہیں روڈ بلاک کی۔ احتجاج جس میں کوئٹہ، کراچی اور کوئٹہ چمن ہائی وے تھیں، وہ سڑکیں بند۔ اسی طرح گلگت بلتستان کراکرم ہائی وے میں بھی جون 2025 میں بلاکیج ہوئی۔ پشتونخوا، MAP، نیشنل پارٹی، ANP اور PTI MWM نے ایک پروونشل ویل جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال کی، جس سے بلوچستان کے اہم شاہراہیں، صوبہ کے باہر کنیکشن سمیت ٹریفک اور ٹریڈ سب سے زیادہ متاثر۔ 2017 اور 2025 کے دوران کم از کم 6 بڑے سڑک بلاکس احتجاجات پاکستان میں ہوئے۔ 2025 میں 2 بڑے باقاعدہ ویل جام سٹرائکس بلوچستان اور پنجاب میں ہوئیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ پاکستان میں 2017 سے 2025 تک سڑک بند احتجاجات متعدد بار ہوئے۔ 2017 میں مذہبی احتجاجوں کے دوران ہائی ویز بلاک، 2024 میں انتخابی نتائج پر بڑے روڈ بلاکس، 2025 میں خاص طور پر ویل جام ہڑتال کے نام سے کئی باقاعدہ احتجاجات دیکھے گئے۔ 2017 میں فیض آباد دھرنا ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ تحریک لبیک پاکستان نے اسلام آباد راولپنڈی رابطہ مکمل طور پر بند کر دی۔ کئی دن تک موٹر ویز اور داخلی راستے بند رہے، مریض ہسپتال نہ پہنچ سکے، روزانہ ہزاروں ملازمین پھنسے، ریاستی ریٹ کو شدید دھچکا لگا۔ یہ واقعہ پاکستان میں سڑک بند سیاست کی بڑی مثال سمجھا جاتا ہے۔ جنوری 2025 میں بلوچستان میں JUIF انہوں نے انتخابی احتجاج، باقاعدہ ویل جام ہڑتال۔ ستمبر 2025 میں PTI، BNP، ANP نے کال دی۔ صوبے بھر میں پہیہ جام ہڑتال اور شٹر ڈاؤن ہوا۔ دسمبر 2025 میں ٹرانسپورٹ یونین نے پنجاب اور سندھ میں کال دی اور 8 دن تک ویل جام کر کے ملک کی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔